نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ سائنس اور اس کی جتنی بھی شاخیں اور شعبہ جات ہیں ان کا ذکر ہمیں قرآن کے اندر نظر آتا ہے، اور یہ ہرگز بھی اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی بھی اسلام سے ہٹ کر اور اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ٹیکنالوجی کی جتنی بھی شاخیں اور اس کے شعبہ جات ہیں ان کا ثبوت بھی ہمیں قرآن سے نظر آتا ہے۔ تو جو لوگ ٹیکنالوجی کے بھی جس شعبے کے اندر کام کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں۔ سائنس چیزوں اور ان کی صفات کو مرتب کرنے کا نام ہے۔ ٹیکنالوجی وہ ان چیزوں کی صفات سے عملی طور پر فائدہ اٹھانے کا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے ان کو عملی طور پر زندگی کے اندر لے کر آنا اور ان سے فائدوں کو حاصل کرنا، اس کو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کائنات کی چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے بجلی کو بنا لیا گیا ہے، لیکن اب اس بجلی اور اس سے متعلقہ تمام فوائد کو حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو الیکٹریکل ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے لوہے کو پیدا فرمایا ہے، لیکن لوہے اور اس کے متعلق دوسری دھاتوں سے عملی طور پر فائدہ اٹھانا، اس کو مکینیکل ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو تعمیرات کا شعبہ ہے تو بلڈنگ اور اس سے متعلقہ شعبے کے بارے میں عملی طور پر فائدہ اٹھانا، اس کو سول انجینئرنگ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی دنیا کے اندر مختلف طریقوں کی رائج ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر ہم قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ کہ ہم نے لوہے کو اتارا ہے کہ جس میں جنگی طاقت بھی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ اب ہم اس آیت پر غور کریں تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک تو لوہے کو نازل کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس کے فوائد کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس لوہے میں ایک تو جنگی طاقت ہے، اور دوسرا فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے کہ جب کہ انسانوں کو لوہے کے صحیح فائدوں کا پتہ ہی نہیں تھا، کہ جب لوہے کو صرف تلوار اور دوسرے ہتھیاروں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اس وقت اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس میں تو اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ آج کے اس دور میں اس لوہے کے اور بہت سارے فائدوں کو حاصل کیا جا رہا ہے، اور عملی زندگی میں اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ بلکہ آج تو یہ سٹیل ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ پوری دنیا میں جتنا لوہے سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، کسی اور چیز سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی یہ ہرگز بھی اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں تمام کا ثبوت ہمیں قرآن کے اندر نظر آتا ہے۔ ٹیکنالوجی کا جو مکینیکل شعبہ ہے، جو مکینیکل انجینئرنگ ہے،
اس کی مثال بھی ہمیں قرآن سے نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بالکل نرم کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ کہ ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تھی۔ تو لوہے کو عملی طور پر کیسے فائدے کے اندر لانا ہے، داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ طریقہ سکھایا۔ ان کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے لوہے کو ایسے نرم کر دیا کہ وہ ان سے زرہیں بنایا کرتے تھے کہ جو جنگوں کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ایک پیغمبر خدا لوہے کی سلاخوں سے زرہ بنا رہے ہیں، یہی تو میکینیکل انجینئرنگ ہے آج کے دور میں۔ تو اگر کوئی انجینئر اسی سٹیل کو انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے تو کیا وہ کوئی اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے؟ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ٹیکنالوجی کی ایک قسم میکینیکل انجینئرنگ یہ ہرگز بھی کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح ووڈ انجینئرنگ کی مثال کو لے لیجئے، اس کا ثبوت بھی ہمیں قرآن کے اندر نظر آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ کہ اے نوح علیہ السلام آپ کشتی بنائیے بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے۔ اب ہم اس آیت مبارکہ پر اگر غور کریں، اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز سے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا ہے، اور ایسا انداز گویا کہ نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی کاریگر کام کر رہا ہوتا ہے اور سپروائزر اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ کہ آپ کشتی بنائیے بِأَعْيُنِنَا ہماری نگرانی میں، ہماری سپرویژن میں، وَوَحْيِنَا اور ہماری ہدایات کے مطابق، ہماری انسٹرکشنز کے مطابق آپ کشتی بنائیے۔ اب ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت انسٹرکشنز دینے والے ہیں اور خود اللہ رب العزت سپرویژن بھی کرنے والے ہیں، اور ایک پیغمبر اللہ رب العزت کی انسٹرکشنز اور سپرویژن میں لکڑی کی کشتی بنا رہے ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی انسان اس لکڑی سے انسانیت کے فائدے کے لیے کوئی چیزیں بنا رہا ہوتا ہے تو کیا وہ اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہوتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسی کا نام ووڈ انجینئرنگ ہے۔ تو جو ووڈ انجینئرنگ ہے یہ ہرگز بھی کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سول انجینئرنگ کی مثال کو لے لیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضرت سکندر ذوالقرنین کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر ایک دیوار بنائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ تھا کہ جہاں سے ڈاکو آیا کرتے تھے اور قوم کے لوگوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ تو اس وقت قوم نے حضرت سکندر ذوالقرنین سے کہا تھا کہ حضرت اس کا کچھ مداوع تو کر دیجئے۔ اس وقت حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ ہم تمہارے لیے دیوار بنا دیتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب دیوار بنانے کے لیے اینٹ یا پتھر استعمال ہوا کرتے تھے، مگر انہوں نے اس مقصد کے لیے سٹیل کو استعمال کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انہوں نے قوم والوں سے کہا آتونی زبر الحدید کہ تم مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ گویا وہ دیوار بنا رہے ہیں اور اس دیوار میں لوہے کے ٹکڑوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو سول انجینئر ہوتا ہے وہ بھی یہی کام تو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کر کنکریٹ کے اندر ڈالنے کے لیے لوہے کو ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے۔ اسی کو تو سول انجینئرنگ کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا
کہ سول انجینئرنگ یہ بھی اسلام کے خلاف یا اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان سے انسانوں کو چاہیے کہ وہ عملی طور سے ان کو استعمال کے اندر لائے، اپنے اور انسانیت کے فائدوں کے لیے ان کو استعمال کرے۔ اسی کو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، جس کے مختلف شعبے ہیں۔ تو جو لوگ ان میں سے جس شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں، ہرگز بھی وہ اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ لوگ دین کا کام نہیں کر رہے، اس سے ہٹ کر کوئی کام کر رہے، یہ ہرگز بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔